گل کتنا پلازا میں گل پلازا میں کتنا ثانیہ ہو گیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی چھوٹی سی آگ لگی ہے، اتنا بڑا ہے تو یہ کیسے پوری جلدی پھیل گئی، آئی ڈونٹ نو، اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن یہ بہت بہت ہی بڑا ثانیہ ہوگا، لوگ کتنے مرے، جب یہ مال میں سیکیورٹی نہیں ہے، مال میں اور کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے سیف ہے؟ سندھ تو سیف ہی نہیں ہے نا۔ صوبائی فیڈرل اور ڈسٹرکٹ کی 4,000 ارب سے زیادہ 4,000 ارب سے زیادہ انہوں نے ڈونر اداروں سے پیسے لیے، 8,000 ارب سے زیادہ پیسے یہ کاغذوں میں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے سندھ پہ لگایا ہے۔ اتنے پیسے اگر لگتے تو امریکہ کا کتنا حصہ جو ہے نا، سندھ کتنا امریکہ کا شو کرتا۔ لیکن لون جو لیا گیا ہے تو وہ کام کہاں ہو رہا ہے، کہاں ہے وہ کام؟ ہم نے سنا ہے کہ یہاں جو کرپشن کر کے پیسے کماتے ہیں وہ سیاستدان ہو یا بیوروکریٹ ہو، وہ امریکہ کینیڈا میں آ کے گھر لے رہے ہیں، پراپرٹیز لے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل یہ بات صحیح ہے بالکل صحیح ہے۔ کہ جب سے آپ نائب صدر بنی ہے تب سے آپ نے اپنے میاں پہ روب تاب بڑھا دیا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ ثنا پہ یہاں سندھ والے لوگ بہت تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثنا کو جتنا کام کرنا چاہیے وہ اتنا نہیں کر پائی ہے، ایون یو ایس اے میں بھی نہیں کر سکی ہے۔ آپ 100% بھی دو نا تو وہ ان کو کچھ پرابلم نکالنی ہوتی ہے۔ اچھا آپ کے بن جانے کے بعد کوئی خواتین کو کوئی فائدہ ہوا ہے، کوئی ایڈمیشنیں ہوئی ہیں، کوئی اسکالرس ملی ہے کسی کو؟ تو اب لوگوں میں بہت کانفیڈنس آیا ہے، لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس میں، اور کافی وومنس جو ہے ایکٹیو ہو گئی ہیں، کافی آگے آنا چاہ رہی ہیں، بالکل ہے یہ۔ سندھ میں ہر سال کتنے بچوں یا بچیوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے ثنا کی طرف سے؟ جسٹ اونلی ادھر سندھ میں پرابلمس ہے، ادھر بھی پرابلمس ہیں۔ یہ آپ تو بڑی باتیں بتا رہی ہیں، لیکن لوگ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ثنا اب دعوتیں کھانے اور کھلانے تک محدود ہو گئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ کو بتاتی ہوں، کتنے بھی لوگ باتیں کریں، آپ یقین کریں، میرے بھائی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ثنا پہ جو ہے ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس لیول کی اسکالرشپ ملنی چاہیے، جس لیول کی ہیلپ ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کا کام بھی ہو رہا ہے، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، لیکن ہم پوری سندھ سے تو نہیں کر سکتے نا بھائی، یہ جو حکومت ہماری سندھ کی بیٹی ہو تو وہ کیا کر رہی ہے؟ اچھا مجھے تھوڑا یہ بتائیں کہ یہاں رات میں خواتین کو کہتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑے، جن بھوت ہے ان کا سایہ پڑتا ہے، تو وہاں جن بھوت ہے یا صرف پاکستان میں؟ نہیں یہاں نہیں نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جن بھوت ہے ادھر، دیکھو جن بھوت سارے ادھر پاکستان میں ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سندھ میں کتنی خواتین کے لیے جو ہے وہ نا جسٹ سائیکولوجیکل پرابلم۔ اچھا جی ایک چیز ہم نے سنی ہے کہ وہاں پر اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو مرنا بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، 8-10 ہزار یا اس سے زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، تو پھر غریب مرے بھی نہ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بیچارہ مرے بھی نہیں، کیونکہ ادھر جو ہے نا، جو آپ زمین لیتے ہو نا دفنانے کے لیے، تو ان کے پیسے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں میں لڑتے ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، وہاں بھی لڑائی جھگڑے پہ نکل آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی جو ہے نا، پہلے نہیں ہوتا تھا اتنا، ہمارے زیادہ پاکستانی لوگ ادھر ہیں، اپنی مینٹلٹی چینج نہیں کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا تعلق سندھ سے ہے، لیکن گزشتہ 25 سالوں سے زائد عرصے سے وہ یو ایس میں سیٹلڈ ہیں، ان کے بچے وہاں سیٹلڈ ہیں، وہ وہاں پر سندھیوں کی ایک تنظیم ہے ثنا، تو ان میں بہت ایکٹیو ہیں، آج کل جو ہے ان کے وائس پریزیڈنٹ فار ویمن ہیں، تو بہت بولڈ لیڈی ہیں، ان کی سندھ میں بہت لوگ عزت کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ یہاں جب بھی آتی ہیں تو ان کے آنر میں بہت دعوتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی وہاں کھانے پینے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج ہم اپنی بہن سے گفتگو کریں گے، میڈم شاہدہ شیخ صاحب۔ السلام علیکم ادی۔ وعلیکم السلام بھلی ادا، کار۔ تھینک یو سو مچ ادا، تव्हांजी वॾी महिरबानी، तव्हां मूंखे इहो इज़त ॾिनी आहे، हिते घुरण जो मौक़ो ॾिनो त मां कुझु तव्हांखे اچھا ॿुधाए ہمیں सघां۔ یہ بتائیں کہ خیرپور ناتھن شاہ کین شاہ دادو کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں سے آپ یو ایس پہنچی، پھر ثنا جیسی اتنی بڑی آرگنائزیشن میں کیسے پہنچ گئی؟ کیا وہ وہاں ایسے ثنا میں بھی پرچی چلتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ایکچولی۔ میں خیرپور ناتھن شاہ کی ہوں، ادھر جب میں پڑھتی تھی گریڈ 10 سے، پھر میرے جو پڑوسی ہوتے تھے وہ کہتے تھے میرے ابو کو اس کو نہ پڑھائیں، نہ پڑھیں؟ نہ پڑھائیں، اس کی کیا یہ جاب کرے گی کیا، تم اس کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ اور مجھے بڑا شوق تھا پڑھنے کا، لیکن میرے ابو بھی، آپ کو پتہ ہے گاؤں میں تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو میرے ابو بھی کہتے ہیں نہیں، بہت لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ پوری خیرپور ناتھن شاہ میں ایک ہی تھی جو پڑھ رہی تھی۔
تو کیا مردوں کے اسکول یا کالج میں پڑھتی تھی؟ نہیں تب مردوں کے اسکول نہیں تھے، میں وہ گرلس کا ہی تھا وہ، مرد نہیں تھے. لیکن ادھر جو ہے صرف نائنتھ تک تھا، اور پھر وہ میہر میں جو ہے میٹرک میں نے میہر سے کیا. اس کے بعد پھر میں واپس خیرپور آ گئی. پھر بھی یہ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، اور میں رو رہی تھی بھائی مجھے پڑھنا ہے، مجھے لاڑکانہ بھیجو. سب کہہ رہے تھے نہیں تم نہیں جا سکتی. اینی وے تو پھر میں نے فرسٹ ایئر انٹر پرائیویٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم حیدرآباد جب موو ہوئے، ادھر پھر میں نے زبیدہ کالج میں بیچلر کیا اس میں اکنامکس میں. تو ادھر جا کے مجھے اجازت ملی پڑھنے کی. گاؤں میں تو بالکل اپنے پڑوسی نہیں پڑھانے دیتے تھے، ایسا وہ ماحول تھا ادھر. پڑوسیوں کے کیا اعتراض تھا؟ آئی ڈونٹ نو. آج ان کے بچے ماشاء اللہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے. ابھی میں ان سے کوسچن کرتی ہوں، میں نے کہا آپ نے بچوں کو کیوں پڑھایا؟ جب آپ نے میری ایجوکیشن کو اتنا پرابلم مجھے پڑھانے نہیں دیتے تھے، آج کیا ہوا؟ آپ کے بچے تو سارے ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں بیٹا وہ وقت کی بات ہے. تو ابھی جو ہے نا بہت شعور آ گیا ہے لوگوں میں. اور میں نے کہا نہیں، ایجوکیشن وہ نہیں ہوتی کہ بھائی پہلے کیا تھا اب کیا تھا. لیکن مجھے بڑا مجھے دکھ ہوا ہے. آج تک میں وہ نہیں بھول سکتی جو آپ لوگوں نے مجھے پڑھایا نہیں. اس کے بعد پھر الحمدللہ پھر میری شادی ہوئی 1995 میں ڈاکٹر عبدالرؤف کے ساتھ. پھر کوئی پرابلم ہوئی ویزا میں، تو 2 ایئرس میں ادھر رہی، اور میرے ہسبینڈ ادھر تھے امریکہ میں. وہ ادھر ہی تھے تو آپ کی شادی ہو گئی؟ ہاں. پھر آپ موو ہو گئی؟ پھر 2 سال کے بعد میں موو ہوئی ہوں امریکہ میں. جب میرے ہسبینڈ کون سا سال تھا جب آپ موو ہوئی وہاں؟ میرے ہسبینڈ تو وہ 1993 میں موو ہو گئے تھے. 93 میں، کیونکہ اس نے انگیجمنٹ کے بعد وہ موو ہو گئے تھے. اور اس کے 2 سال کے بعد 95 میں میری شادی ہوئی. اس کے بعد پھر میں ہوئی ہوں 1997 میں ہوئی ہوں امریکہ. کون سا ٹھکانہ، کس شہر میں جا کے ٹھکانہ؟ پہلی جو تھا نا میرا پہلا فلیڈلفیا، ادھر میرے ہسبینڈ ریزیڈنسی کر رہے تھے، فرسٹ ایئر تھا اس کا. اس کے بعد 3 ایئرس پر ہم نے نیو جرسی میں اس کی ریزیڈنسی تھی. پھر میرا پہلا بچہ عبدالمعز ادھر ہوا تھا نیو جرسی میں. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ جب ریزیڈنسی پوری کی میرے ہسبینڈ نے، تو اس کو فیلوشپ کا شوق تھا. پھر اس نے EMG فیلوشپ مسیسپی سے کی. پھر ہم ادھر چلے گئے 1 سال کے لیے. اس کے بعد باسٹن میں اس کی فیلوشپ ہوئی اسٹروک کی. پھر ہم ادھر چلے گئے 1 سال. تو میرا دوسرا بیٹا نمیر وہ ادھر پیدا ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ جو تھا 9/11، ادھر میرے ہسبینڈ کو اچھی آفر ہی. وہ نیوفل لینڈ ہے، ایک آئلینڈ ہے، نیوفل لینڈ ہے وہ. تو ادھر اس کی اچھی آفر ہوئی، تو وہ ماشاءاللہ ادھر اس نے سائن کیا. تو وہی ایئرپورٹ جہاں سے 9/11 کا یہ حادثہ ہوا تھا، اسی ایئرپورٹ سے ہم وہاں چلے گئے باسٹن ٹو نیوفل لینڈ. اسی دن تو نہیں گئے نا؟ نہیں، اسی دن اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد یہ جب میں نے نیوز ٹی وی پہ دیکھی، میں تو حیران بن گئے ہیں، یہ ڈریم تو نہیں ہے، اسی ایئرپورٹ سے تو ہم آئے تھے یہ کچھ. لیکن پھر تو یہ تو ریئل تھا بھائی. میں نے کہا دیکھو لاسٹ ویک ہم اسی ایئرپورٹ سے آئے تھے، اسی جہاز میں. تو یہ مسئلہ پھر ہوا تھا 9/11 کا. تب مجھے یاد ہے 1 ہفتہ جو تھا ہمارے ایک ہفتے کے بعد ہوا تھا یہ. اچھا، جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو پوری امریکن قوم سہم گئی تھی، تو پاکستانی جو رہتے ہیں ان پر کیا امپیکٹ تھا؟ ظاہر ہے یہ تو ایک بڑا حادثہ تھا، اور کافی لوگ تو کچھ پاکستانی بھی تھے. 1-2 میرے فرینڈ ہیں ان کے جاننے والے، وہ بھی اسی بلڈنگ میں تھے. کافی لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا سڈنلی نا، جیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے امریکہ جیسے شہر میں. تو یہ تو ایک بڑا حادثہ تھا جو ہم اس کو بھول نہیں سکتے. جاننے والے یا دوست اس بلڈنگ میں تھے، کیا ان کی جانیں بھی گئیں یا بچ گئے وہ؟ نہیں. ایک میرے فرینڈس تھے، ان کے کوئی جاننے والے تھے، وہ بھی اسی بلڈنگ سے. کچھ لوگ تو گھومنے بھی جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، کچھ گھومنے گئے تھے، کچھ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کچھ ونڈوز سے چھلانگ مار رہے تھے، اور کافی لوگ بیچارے چلے گئے. لیکن 1-2 پاکستانی کی بھی تھے جو میرے فرینڈس کے کچھ جاننے والے تھے. اچھا، انہیں دنوں میں ہم یہاں پڑھتے تھے کہ پاکستانی یا مسلم جو ہیں وہ خوش ہو رہے تھے
کہ امریکہ پہ اٹیک ہوا ہے جو ناممکن کام تھا، اور یہ پوری دنیا پر اٹیک کرنے والے پر خود پہ اٹیک ہوا، تو یہ فیلنگ واقعی تھی؟ ہمیں ادھر تو نہیں تھی بھائی، یہ اٹیک صرف پاکستانی کو خوش کیوں ہونا چاہیے؟ جبکہ آپ دیکھیں وہ تو ایک قدرت کا بھی کام ہے بھائی، اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، جن کی جانے والی ہے، جس کا دن طے ہے سو طے ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس کو آپ خوش ہو جائیں۔ اور ادھر کو ان کو بھی یو ایس اے بھی تو ان کے بھی تو لوگ گئے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لوگ گئے، پر یہ ہم نے یہ سنا تھا کہ اٹیک جو تھا وہ ان کی طرف سے تھا، مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ ہماری جو سنی ہوئی باتیں ہیں، اس کے اللہ ہی بعد جانے۔ پہلے مسلمانوں کی ریسپیکٹ کتنی تھی، اس میں کوئی فرق آیا پھر اس آئی ڈونٹ انسیڈنٹ کے تھنک سو، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ تھوڑا لوگ ڈر رہے تھے، اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے جو چیز ایک ہوتی ہے اس کے بعد تھوڑے 1 مہینہ 2 مہینہ تھوڑا ہوتا ہے، اس کے بعد وہی As سیم، usual. وہی ایز یوزول جو ہوتا ہے کاموں میں، یہ وہ پورا بزی۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں ثنا پہ آتا ہوں، ثنا میں کیسے جانا ہوا؟ پھر عہدیدار بن گئی کیا لابنگ کی عہدیدار بننے کے لیے، یا ویسے ہی آپ آ گئے؟ نہیں، ایکچولی کیا ہوا تھا، جب ثنا ایسوسیشن جب بنی تھی تو میں بچپن سے ہی، جیسے میرے بچے، میں تو ماشاءاللہ، تو میرے بچے جب چھوٹے ہی تھے تو میں ثنا میں جاتی رہتی تھی، میرے ہسبینڈ بھی، ہم ثنا میں ایکٹیو تھے۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ میں جو ہوں نا، مجھے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ہلا گلا ہو، تھوڑی تالیاں بجے، کوئی جیسے کسی کو اپریشیٹ کرے، تو وہ جیسے نہیں ہوتا تھا تو میں جا کے آگے مطلب بول لیتی تھی کہ یہ کرو وہ کرو، تو کافی میں اس میں ایکٹیو رہتی تھی، حالانکہ عہدہ نہیں تھا، ایسے ہی میں ایکٹیو ہوتی تھی۔ تو لوگ دیکھتے ہیں، پھر ہر کنونشن میں جاتی تھی ہم فیملی کے ساتھ، تو لوگ بھی ظاہر ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ادی کتنی ایکٹیو ہے، لوگ تو ایسے بھی جاننے لگے، ادی شاہدہ کنونشن ہوا تھا، آپ نہیں ہوتی تو مزہ ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ مجھے کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن میں ایکٹیو رہتی تھی اپنا سمجھ کے، میں اس میں میں کہتی تھی لوگ انجوائے کریں، لوگوں کو مزہ بھی آئے، صرف خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کنونشن اٹینڈ کریں، بس بیٹھ کے آپ جو ہے تقریریں سنیں، یہ کریں، اس میں آپ کو کوئی انٹرٹینمنٹ بھی کرنا چاہیے نا، تو وہ میں لوگوں کو ویسے بہت کرتی تھی۔ تو پھر جب یہ الیکشن جب ہوا، جو ابھی 2 ایئرس بیفور، اس کے بعد مجھے انہوں نے خود جو ہمارے یہ تھا، کون تھے یہ پریزیڈنٹ، ایک تو سلطان لغاری اس میں تھا الیکشن میں، دوسرا کون تھا وہ ادا مقبول حالے پوٹو تھا ہی، تیسرا مورائی تھا، ان تینوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ شاہدہ آپ آ جائیں اس میں، وومنس میں، ویمنس کی سیٹ پہ آ وومنس جائے۔ کی سیٹ پہ آ جائے، ایک ہی سیٹ ہے اس پہ آ جائیں۔ اور میں نے کہا نہیں، میں ایسی نہیں ہوں کہ میں وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو ہے نا میں آ جاؤں، اور اتنے لوگ تھوڑی مجھے جانتے ہیں، تو کہتے نہیں ادی آپ کو سب جانتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر میں سوچ کے، پھر میرے ہسبینڈ نے کہا شاہدہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو میں نہیں کہہ سکتا، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے۔ مجھے اپنے ہسبینڈ نے یہ کہا، اس نے منع بھی نہیں کیا۔ پھر ماشاءاللہ میں الیکشن میں کھڑی رہی، تو الحمدللہ میرے ووٹ جو تھے نا، ادا مقبول کے ووٹ سے زیادہ تھے جو پریزیڈنٹ تھا۔ کتنے؟ آئی تھنک 1100 سم تھنگ تھے، 1100 سم تھنگ تھے، سب سے ہائیسٹ ووٹ میرے تھے۔ آپ کے مقابلے میں ایک تھی یا 2-3 تھی؟ وہ ایک تھی، ایک تھی۔ ہاں ایک ہی تھی، لیکن سب سے ہائی جو ووٹس تھے وہ میرے تھے۔ تو سب نے کہا شاہدہ دیکھو آپ کو تو آپ تو کہتی مجھے جانتے نہیں، میں نے کہا بس اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے جو عزت دینی ہوتی ہے تو وہ دیتے ہیں۔ اچھا، اب تو ہائیسٹ ووٹ لے گئی آپ، تو اب کیا آئندہ کیا ارادہ ہے کہ صدر پہ الیکشن لڑ سکتی ہے خواتین؟ ہاں وائی ناٹ، بالکل لڑ سکتی ہیں، وہ تو مجھے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 2 سال کا ہوتا ہے یہ، 2 سال کے بعد پھر الیکشن ہے، پھر سب نے کہا پھر کھڑی رہو، کیونکہ آپ 2 ٹرمز کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ جیسے ابھی میرے پورے ہو گئے، ہونے والے لاسٹ ایئر ہے، تو 4 سال تو میرے ہو گئے، ابھی مقبول حالے پوٹو کو بھی 4 سال پورے ہو گئے، ہم دونوں اب دوسری کوئی اس پہ سیٹ پہ آ سکتے ہیں، جیسے اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ آ جائیں، اور میرے ہسبینڈ کو بھی بہت خراب، دونوں میں سے ایک ضرور آئے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو۔ تو آپ کے ہسبینڈ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں الیکشن لڑنے میں؟ وہ انٹرسٹ الیکشن لڑنے میں نہیں رکھتے، لیکن وہ اپنا ڈونیشن دینے میں، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، اور جیسے سوشل گیدرنگ میں، اس میں بہت مقبول ہے۔ ہاں تو اچھا، یہ بتائیں، ہم نے سنا ہے، اندر کی خبر یہ ہے
کہ جب سے آپ نائب صدر بنی ہے تب سے آپ نے اپنے میاں پہ روب تاب بڑھا دیا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں، نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر ہوتا تو میں آپ کو بالکل سچ بتا دیتی. نہیں، دیکھو نا، اپنا عہدہ اپنی جگہ پہ ہے نا، اپنے ہسبینڈ کی ریسپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے. یہ نہیں کہ آپ عہدہ لے لیں تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں. نہیں، آپ یقین کریں، کبھی بھی میرا یہ کسی کو فیلنگ نہیں آئی ہے میری فرینڈس سے یا وومنس جو بھی ہے کہ یہ وائس پریزیڈنٹ ہے. میں سب سے ایک جیسے فرینڈلی. کوئی یہ کیا ہے عہدے میں، کیا ہوتا ہے آپ عہدے میں اتنی کیسے کر سکتے ہو کہ اپنے ہسبینڈ کی جو ہے نا اس کو روب جما سکتے ہو؟ یہ تو نیور، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ریسپیکٹ اپنی جگہ پہ، اپنا عہدہ اپنی جگہ پہ. اچھا یہ بتائیں کہ ثنا پہ یہاں سندھ والے لوگ بہت تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ثنا کو جتنا کام کرنا چاہیے وہ اتنا نہیں کر پائی ہے. ایون یو ایس اے میں بھی نہیں کر سکی ہے کہ ایک اچھا سندھ ہاؤس بنا لیتے، سبسڈی ریٹ پہ یہاں کے لوگ جا کے رہتے. تو کیا یہ لوگ، آپ لوگ اس طرح سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے. دیکھیں، یہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ، یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے سندھیوں کو اپنے ساتھ جمع کرتے ہیں، اپنی سندھی لینگویج کو پروموٹ کرتے ہیں. ایکچولی اصل میں تو یہ ہے سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کہ ہم اپنی سندھی لینگویج کو ہم پروموٹ کریں اور سندھیوں کو سب جمع کریں. ایک ہی آپ جیسے سب کو لے کے آپ جو ہے نا اپنی چیزیں کریں. یہ نہیں کہ گروپ جیسے بنے ہوئے ہیں سندھی، ادھر یہ گروپ ہے تو ادھر الیکشن میں بھی ایسا پرابلمس ہو جاتی ہے. جیسے آج کل آپ کو پتہ نہیں کہ الیکشن جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. الیکشن کیا ہے؟ الیکشن ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ بہت لوگوں میں یہ بہت آ گیا ہے، امریکہ ہو یا کینیڈا، کہ بس الیکشن لڑنا چاہیے جیسے یہاں ہوتا ہے. حالانکہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں تو ان کو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی پالیٹکس اس میں آپ کریں. وہ تو صرف ایک آرگنائزیشن ہے. اچھا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی الیکشن ہو، اساتذہ کی یونین ہو، کوئی اور ہو، تو وکیلوں کی ہو، تو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو وہاں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا اتنا خرچہ ہوتا ہے؟ ایکچولی کروڑوں میں نہیں کہہ سکتی، لیکن اب جیسے آپ کے اگر فرض کیوں $10,000-15,000 خرچ ہو گئے تو کروڑ 2 کروڑ تو ہو گئے نا ہمارے. لیکن کیوں کریں ہم الیکشن میں؟ کیوں کریں؟ نہیں کرتے آپ کس لیے کریں؟ نو، کیونکہ آپ جب ممبر بنا رہے ہو نا تو وہ آپ اپنے ممبر بناؤ اگر وہ خوشی سے بنے. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے میں نہیں کہتی ہم نے تو کبھی پیسے نہیں بھر کے ہم ممبر کروائیں، لیکن مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کی ممبرشپ نہیں ہو رہی، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کے آپ فار ایگزامپل ناصر بھائی ہے، یہ فار ایگزامپل اس کو 20 ممبر، تو یہ کہیں گے میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، آپ دو تو میں کرواؤں. تو یہ آج کل ہے کہ اگر آپ پیسے دو تو ممبرشپ ہوتی ہے جو نہیں فیس افورڈ کر کتنی ہے اس سکتے. کی؟ سالانہ فیس ہے، ماہوار فیس ہے، کیا ہے؟ سالانہ ہے. ایکچولی جو ممبرشپ پہلے تو 2 ایئرس بیفور 160 تھی یو ایس اے، 150 ساری یو ایس اے ڈالر. لیکن پھر لوگوں نے بہت کہا کہ یہ بہت مہنگا ہے ہمارے لیے نا. پھر اب جو ہماری نیو ای سی آئی تو ہم نے $60 کی ہے، فیملی ہسبینڈ وائف 2 ایئرس. 2 ایئرس کے $60 فار 2 ایئرس. اچھا اوکے. تو اس وقت ثنا کی ٹوٹل کتنے ممبر ہیں، جس میں خواتین کتنی ہیں؟ اب یہ تو میں خواتین کا تو ایکچولی مجھے اتنا نہیں ہے کہ کتنی ہے، لیکن بہت ہے. ابھی جیسے 2 ایئرس بیفور تھے میرے خیال میں 1800 تھے میرے خیال میں. اب جو ممبرشپ ہوئی ہے ماشاءاللہ تو مجھے لگتا ہے 3000 تو میرے خیال میں 3000 پلس ہو گئے ممبر. اچھا آپ کے بن جانے کے بعد کوئی خواتین کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کوئی ایڈمیشنیں ہوئی ہیں؟ کوئی اسکالرس ملی ہے کسی کو؟ ڈیفینیٹلی بالکل ہوئی ہے، کیونکہ وومنس میں نا ایک کانفیڈنس آیا ہے اور وومنس نکلی ہے. ناٹ اونلی سندھ میں کہہ رہی ہوں، کینیڈا میں بھی جو کافی وومنس تھوڑی شائع ہوتی ہے یا کافی کہتے ہیں یار مردوں میں ہمارا کیا کام. جب ظاہر ہے میں تو ایک ہی ہوں نا، مردوں میں سارے ہمارے اسی میں مرد ہے، اب میں صرف ایک ہی عورت ہوں وائس پوری کا
تو اب لوگوں میں بہت کانفیڈنس ہے، لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس میں، اور کافی وومنس جو ہے ایکٹیو ہو گئی ہیں، کافی آگے آنا چاہ رہی ہیں. بالکل ہے یہ اس میں. دوسری بات ایڈمیشنس ہو رہی ہیں ہماری ثنا میں، جیسے زیبیسٹ کا ایک پروگرام ہے، اس میں اسٹوڈنٹس اسکالر وہ دیتے ہیں. بالکل ہمارا پروگرام جیسے ایک ایک کو اپنے عہدے پہ اپنا سب کام کر رہے ہیں، یہ نہیں صرف کہ کام ہو رہا ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کام ہو بھی رہا ہے، پھر بھی آپ کو تو پتہ ہے وہ تو کریں گے. آپ 100% بھی دو نا تو وہ ان کو کچھ پرابلم نکالنی ہوتی ہے. سندھ میں ہر سال کتنے بچوں یا بچیوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے ثنا کی طرف سے؟ ثنا کی طرف سے ماشاءاللہ کافی آئی تھنک، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جیسے سب کو پتہ ہے کہ یہ وی پی وومین ہے، تو اس کو نمبر ہے میرا. پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہے وہ مجھے فون کرتی ہیں کہ ہم یہ فیس نہیں بھر سکتے یونیورسٹی کی، ہم نہیں بھریں گے تو ہماری پڑھائی جو ہے نا ہم نہیں کر سکتے، تو ہم چاہ رہے ہیں آپ ہمیں فیس جمع کرائیں. پھر میں ان سے اس کے پروف لیتی ہوں. میں نے کہا وہ بتائیں کہ ہم ڈائریکٹ آپ کی یونیورسٹی میں جمع کرائیں، کیونکہ آپ میں یہ کام نہیں کر سکتی کہ آپ کو صرف فون پہ کہا. اور میں نے کہا نہیں، پھر میں باقاعدہ انویسٹیگیشن کرواتی ہوں. یہ ایسے نہیں، پاکستان میں بھی لوگ ہیں میرے جو کرتے ہیں کہ ہاں شاید یہ صحیح ہے تو آپ کر لو، تو پھر ان کے پروف آتے ہیں، پھر اسی میں ڈسکس کرتی ہوں. پھر وہ ان کو ہم پیسے ڈائریکٹ جو ہے یونیورسٹی میں ہم اس کا فل کرتے ہیں فارم. کافی لڑکیوں نے مجھے کہا، ایون ایک لڑکی نے فون کیا کہ میں ہیوسٹن آ رہی ہوں اور میں نے ایک دفعہ اپنا گولڈ بھیج کر میں نے ایک ایگزام دیا ہے، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں $1,500، تو پلیز آپ مجھے ہیلپ کریں. پھر میں نے وہی بات ان سے سارے پروف منگوائے. میں نے کہا یونیورسٹی کون سی ہے یہ کیا، پھر وہ ہم نے اس کا ادھر ہیوسٹن میں ہم نے اس کی فیس جمع کروائی. ایسے کافی کیسز ہیں جو ہم ہیلپ ادھر بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جسٹ اونلی ادھر سندھ میں پرابلمس ہے، ادھر بھی پرابلمس ہیں. کینیڈا ہو، امریکہ ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف سندھ میں پرابلم ہے، ہم ادھر بھی لوگوں کے کام آتے ہیں. ہم ادھر بھی ہر سال میں تو کبھی 2 چکر بھی لگاتی ہوں، وزٹ کرتے ہیں. گاؤں میں تھر گئی تھی، ادھر عمر کوٹ، ادھر کافی ہم نے وزٹس کی ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلمس ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر ہم ان کو ڈونیشن دیتے کہ یہ کام کرواؤ، یہ کام کرواؤ. لیکن ادھر بھی ہمارے بندے ہیں، ایسے نہیں ان کے پکچرس آتی ہیں، ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ دیکھے بنا ایسے دے جاؤ. نہیں، میرا کام یہ ہے کہ پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پھر میں دیتی ہوں. یہ آپ تو بڑی باتیں بتا رہی ہیں، لیکن لوگ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ثنا اب دعوتیں کھانے اور کھلانے تک محدود ہو گئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی، لیکن آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، کتنے بھی لوگ باتیں کریں، آپ یقین کریں میرے بھائی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کو پتہ ہے. نیت کا پتہ صرف رب کو ہوتا ہے. ہمیں انسانوں پہ کیا کریں، آپ انسان کو کیوں ہر کو کہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، کیوں آپ کرتے؟ بس آپ کو اللہ کو تو پتہ ہے نا، لوگ باتیں کرتے رہیں گے، اس کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندے نے یہ بھی کمنٹ کیا کہ سندھی میں جو کہتے ہیں کہ ثنا हाणे झुमरियूं हणण ते मधु थी वई आहे. हाणे इहा हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां، अगरि झुमरियूं नथा हणनि त बि मज़ो नथो अचनि. हुननि खे झुमिर बि खपे، انٹرٹینمنٹ چاہیے. انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے نا. آپ صرف اسپیچ میں تو لوگوں کو خوش نہیں کریں گے نا. یہ تو ان کو ایک جملہ آ گیا. ابھی یہاں دیکھو، جہاں بھی دیکھو صرف سندھی گانا ہو جمال ہو جاتا، سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سندھی لینگویج میں ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، اس میں اتنا ہے کہ لوگ جو ہے نا نہ جانے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی سندھی زبان 40 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نہ وہاں کوئی انسٹیٹیوٹ بنائے نہ یہاں کوئی انسٹیٹیوٹ بنائے. تو ثنا کو کتنی صدی چاہیے کہ ایک چھوٹے سے ادارے بنانے میں؟ نہیں، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ایکچولی ہمارا اس میں نا ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یا تو اپنا بننا چاہیے کہیں، جیسے ہمارا ٹورنٹو میں بھی نہیں ہے اور کینیڈا اور USA میں بھی نہیں ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بڑے سٹی ہیں اس میں ہونے چاہیے. بالکل کہ جا کے جیسے لوگ آتے ہیں جن کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو ادھر ہی آ جائے تاکہ لوگوں کو کچھ ہیلپ کی جو ضرورت ہے وہ ادھر ہی آ جائے، تاکہ سب کے مسئلے آپ اسی جو آفس ہو ایک، جیسے ہر جگہ پاکستان میں سندھ میں بھی ہونی چاہیے. بالکل آپ سے کہ میں تو ایگری ہوں، لیکن اس پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہو بھی جائے. اچھا، ثنا میں سندھی ہونا ضروری ہے، سندھی ہونا ممبر ہونا ضروری ہے. بالکل. اگر سندھی کی بیوی ہے وہ نان سندھی ہے تو
کوئی فرق نہیں کوئی پڑتا. فرق نہیں پڑتا. نو تو وہ بھی تو سندھی ہو گئی نا. وہ بھی سندھی ہو گئی. بالکل بالکل. ہمارے کافی ہیں ایسے جن نے. اچھا سندھی خاتون ہے, اس کا شوہر جو نان سندھی ہے تو اس کو دیں گے آپ؟ بالکل دیں گے, دیتے ہیں. بالکل. مطلب فیملی سندھی ہو گئی. یس. اچھا یہ تو نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف سندھ سے ہو, اور سندھی ہیں جو دنیا کے دیگر ممالک میں رہتے ہیں وہ ممبر بن جاتے ہیں, وہ آ کے ہاں. نو نو نو, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جسٹ اونلی سندھ سے ہو. انڈین سندھی بھی ہیں ادھر, کافی ہندو ہیں, انڈین بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ سندھی ہو, جو بھی سندھی ہو, پوری دنیا سے ممبر ہو سکتا ہے. اچھا ثنا پہ جو ہے ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس لیول کی اسکالرشپ ملنی چاہیے, جس لیول کی ہیلپ ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں کرتے ہیں. تو کیا فنڈز کی کمی ہے, ٹائم نہیں ملتا, یا کچھ لوگ جو ہے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں؟ نہیں, کچھ لوگوں کی رکاوٹیں نہیں ہیں. ایکچولی لوگوں کو صبر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, کام بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کچھ لوگ نیگیٹو جو ہے نا, کافی نیگیٹو ہے, جو ایک پازیٹیو کو نیگیٹو میں بھی لے کے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ایک ہماری سندھیوں کی, میں اپنے سندھیوں کی بات کر رہی ہوں, کہ آپ پازیٹیو سوچو. اگر آپ پازیٹیو کو نیگیٹو میں لے جاؤ گے تو پھر تو یہ پرابلمس ہوتی ہے نا. اب بولتے رہتے ہو, آپ کا کام بھی ہو رہا ہے, آپ کو سب کچھ مل رہا ہے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. لیکن ہم پوری سندھ سے تو نہیں کر سکتے نا بھائی. یہ جو حکومت ہماری سندھ کی بیٹھی ہو تو وہ کیا کر رہی ہے؟ ہم سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کا یہ تو کام نہیں ہے کہ صرف سندھ کو دیکھیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھو کتنا ہم سندھ میں کام کرتے ہیں, سب کی ہیلپ, پوری سندھ کے لیے ہم مرتے ہیں کہ ہماری سندھ ہے. ظاہر ہے ہماری سندھ سے محبت ہے, ہم یہاں پلے بڑھے ہیں, ہمیں محبت ہے اپنی سندھ سے. ہم اس لیے کام کر کے, ہمارے سندھی جو ہے ان کو کوئی ہماری ہیلپ چاہیے تو ہم حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہم فنانشلی بھی کر رہے ہیں, مینٹلی فزیکلی بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں کوئی پے تھوڑی ملتی ہے. اگر میں وی پی ہوں تو مجھے کوئی پے ملتی ہے؟ نیور. ہم تو ڈونیشن دیتے ہیں. ابھی جیسے میں نے فنکشن کیا, یہ سیمینار کیا ادھر وومنس امپاورمنٹ پہ, پورا میں نے خرچ کیا, میں نے اپنی طرف سے کی. یہ میں نے کہا کبھی نہیں ہوئی ہے, تو میں یہ کانفرنس کرنا چاہتی ہوں حیدرآباد میں, تو لوگوں کو نا تھوڑا پتہ چلے. کیونکہ ہمارے بیچارے سندھی لوگ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ اپنے گھر میں آ کے کام کرتے ہیں, سب کچھ وہ خود کام کرتے ہیں, لیکن ان کو پیسے نہیں ملتے, ایجوکیشن نہیں ملتی ہے ان کو, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی لائٹ کا مسئلہ, کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ, اور جو بیچاری وہ کرتے ہیں کام, وہ بھی پیسے ان کے ہاتھ میں نہیں آتے. یہاں پر جو خواتین ہیں وہ تو کام بہت کم کرتی ہیں. نوکر چاکر اتنے ہیں کہ چائے بنانے والا کوئی اور ہے, کھانا بنانے والا کوئی اور ہے, استری بنانے والا کوئی اور ہے, شوز پالش کرنے والا کوئی اور ملے گا آپ کو, اور ڈرائیور الگ ہے. تو وہاں کی لائف تو بڑی ٹف ہے, سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے. آپ نے کیسے بھگتا ہے اس چیزوں کو؟ ایک گڈ کوسچن. جیسے آپ جاتے ہو نا, پہلے فرسٹ ٹائم جب آپ جاتے ہو ادھر, تو آپ دیکھتے ہو کیا کیا ہو رہا ہے. جب آپ ادھر سے کوئی ادھر آ جاتی ہے عورت, جس کے ادھر وہ ایسے رانی بن کے بیٹھی ہوئی ہے, جب ادھر آ جاتی ہے تو اس کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے, تکلیف بہت ہوتی ہے. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کو پاسپورٹ لینا ہے تو آپ کو ادھر رہنا پڑے گا, رائٹ. تو ادھر جب پہلی دفعہ جب کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاید ادھر بڑے کام ہے, ہم نے تو کبھی گلاس کا پانی بھی نہیں پیا تھا, اب تو ادھر آ کے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. تو میں ان کو یہی جواب دیتی ہوں, میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے. پتہ ہے ادھر کی عورتیں بیٹھ بیٹھ کے آپ پتہ ہے فارغ بیٹھو گے تو آپ کی دماغ بھی نیگیٹو تھنگس پہ چلتا رہے گا. اچھی بات ہے کہ آپ ادھر خود کرتے ہو, ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا نیگیٹو سوچنے کا یا کسی اور کے بارے میں سوچنے کا. کام کرو, انجوائے کرو, دس از گڈ ایکسرسائز. آپ خود کام کرتے ہو. اب دیکھیں ابھی پہلے ہوتا تھا, پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھائی آپ آٹا گوندھ رہے ہو, رائٹ, اور اپنے اس کی ایکسرسائز ہوتی تھی اپنے, رائٹ. اب تو مشینیں آ گئی ہیں, مشینیں بھی آٹا گوندھ رہے ہیں, روٹی پکانے کی مشین آ گئی, اور روبوٹ آ گیا ہے وہ جو پورا ماپ بھی کرتا ہے. تو سب کچھ, تو پھر عورت ادھر کیا کرتی ہے؟ تو ادھر بھی کافی ایزی ہے تھوڑے کام, ایسے نہیں ہے. اب ہاں لیکن یہ کہ افورڈیبل اگر ہیں لوگ تو لے سکتے ہیں. اور کوئی اگر آپ ادھر جیسے سب کے پاس جو ہیں عورتیں ہیں کام کرنے والی, اگر آپ افورڈ کر سکتے تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہو, ایسی بات نہیں ہے.
لیکن ظاہر ہے سب کی اتنی تو نہیں ہے نا، اتنے پیسے ادھر سب کوئی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. وہ کہیں گے ہم جتنا اس عورت کو دیں اچھا نہیں ہے کہ یہ ہم اپنے پاس رکھیں، یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن مجھے یہ تھا، مجھے کوئی کام اور اس کی کوئی پرابلم نہیں تھی. مجھے یہ تھا کہ میں اتنی جوائنٹ فیملی سے گئی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ ہی از ڈاکٹر، تو وہ اس کی نائٹ ہوتی تھی، نائٹ شفٹس ہوتی تھی. تو اب نائٹ میں وہ جو تو پورے گھر میں اکیلی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اکیلی کبھی رہوں گی. پھر مجھے بہت تکلیف ہوئی. مجھے کام شام کی کوئی نہیں ہوئی، مجھے صرف تکلیف ہوئی. تو یہ مجھے ڈر لگتا تھا، اسپیشلی رات کو، کہ اکیلی میں سو جاتی تھی پورے گھر میں. اور آپ کو تو پتہ ہے جب آپ یہاں سے جاؤ تو آپ کی انگلش بھی اتنی نہیں ہوتی، رائٹ. پھر میں باہر نہیں نکلتی تھی. رؤف کہتے تھے میرے ہسبینڈ کہ بھئی تم باہر تو نکلو، کسی سے ملو گی، کرو گی. میں نے کہا مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں پہلی تھی. اس کو آئی تھنک 25 ایئرس اگو کی بات ہے کہ اتنے کوئی پاکستانی نہیں تھے. پہلی میں آئی تھی، باہر نکلی تھی. تو میرے پیرنٹس بھی بہت پریشان تھے، اکیلی کیسے وہ جائے گی. اچھا مجھے تھوڑا یہ بتائیں کہ یہاں رات میں خواتین کو کہتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑے، جن بھوت ہے، ان کا سایہ پڑتا ہے. تو وہاں جن بھوت ہے یا صرف پاکستان میں؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جن بھوت ہے ادھر. ہم تو 12-1 بجے دیکھو جن بھوت سارے ادھر پاکستان میں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. جن تو ہے، قرآن میں ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں کچھ کر سکتے جب تک یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے یا آپ کو، یہ مجھے نہیں لگتا ہے. تو صحیح ہو تو قرآن میں بھی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سندھ میں کتنی خواتین کے لیے جو وہ جسٹ سائیکالوجیکل پرابلمس جو ہوتے ہیں نا، تو ہمارے گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہے اس کو تو جن چڑھ گیا، یہ تو ہو گیا، اب اس کو ملا کے پاس لے جاؤ. تو اس کو مار کے بیچاری کو آدھا کر دیتا ہے کہ بھئی اس کو جن نکال رہا ہوں میں اس کے. یہ ان پڑھ کی باتیں ہیں. یہ نہیں ہوتا. یہ سائیکالوجیکل جن کو پرابلم ہے نا، یہ وہی پرابلمس ہے جو ان کو سائیکیٹرسٹ ہی ڈیل کر سکتا ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے گاؤں میں یہی تو ہے، کسی مزار پہ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ باتیں ایسی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جن بھوت ادھر. جو لوگ رات کو، آپ کو پتہ ہے رات کو 1-2 بجے اپنے ڈاگی لے کے واک کرتے ہیں جنگلوں میں، باقاعدہ وہ ٹریز پورا سب کچھ. جیسے رات کو ٹریز میں نہیں گھومے آپ اکیلے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جائیں نہیں بابا. وہ تو 1-2 بجے بھی وہ اپنے ڈاگی کو لے کے گھومتے رہتے ہیں. وہ کوئی کبھی انگریزوں نے آپ سے ذکر کیا کہ جن بھوتوں کا کہ یہاں ہے یا آپ کے یہاں نہیں ہے، آپ کے یہاں کیوں ہے؟ نہیں کبھی نہیں. حالانکہ میرے فرینڈس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ مخلوق بھی ہے. مخلوق ہے، بالکل پتہ ہے ان کو. کیونکہ وہ جو بائبل ہے نا، آئی تھنک ان میں بھی ہے کچھ ایسا ذکر. کافی چیزیں ہمارے جو قرآن میں ہے نا، وہ بائبل میں بھی کچھ چیزیں ملی جلی ہیں. ہاں بالکل. باقی یہ نہیں کہ یہ ہے وہ ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو. میں اتنا ڈرتی تھی ادھر. مجھے جیسے یہ کہتا تھا ابھی رات کو ایسے نہیں کرنا، مغرب کے بعد یہ نہیں کرنا. اب تو ادھر کا مغرب ہے، کو رات ہے، گاڑی لے کے چلی جاتی ہوں، اپنی گراسری کر کے آ جاتی ہوں جہاں دل چاہے. دن ہو رات کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سوچیں گے نا، جب اگر آپ تھنک کریں گے نا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی چل رہی ہے. آپ جو سوچیں گے نا وہ آپ کو فیل ہوگا، لیکن ہوتا نہیں ہے. اچھا جی، یہ بتائیں کہ جب پہلا ہفتہ یا پہلا مہینہ کام کر کے برتن یہ وہ تنگ ہو گئے کہ اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ یار یہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے، میں واپس جاتی ہوں، یہ فیلنگ ہوئی؟ کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں جب تھی پاکستان میں تو میں ایک بیٹی، امی کی میں ایک تھی، واحد بیٹی تھی. 4 میرے بھائی تھے، لیکن آخر میں میری دوسری بہن آ گئی. لیکن میں امی کے ساتھ کام کرتی تھی، مجھے عادت تھی. اور خیرپور ناتھن شاہ میں تو کوئی اتنی تھوڑی آمدنی ہوتی تھی کہ آپ جو ہے 5 نوکر رکھیں. ہاں برتن والی مائی آتی تھی، لیکن کوکنگ، کلین اپ وہ میں امی کے ساتھ اس کی ہیلپ کرتی تھی. تو مجھے تو عادت تھی کام کی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آپ نے جس طرح ذکر کیا تو پھر واقعی یہاں یہ تو رانی ہے گھر میں یہاں جو. ایگزیکٹلی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے ادھر اتنی بڑی بڑی عورتیں ہیں بیچاری، دادی امی جتنی ہیں. تو میں جب بھی آتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا میں ان کو کام کہوں. وہ کہتی ہیں آ جائیں میں آپ کو مالش کروں، اور یہ میں نے کہا نہیں آپ بڑے ہو، مجھے نہیں اچھا نہیں لگتا. اور کبھی میں نے کسی سے یہ پانی بھی نہیں مانگا، میں نے کہا نہیں میں خود پیوں گی. مطلب مجھے فیل ہوتا ہے، کیونکہ ہم ادھر دیکھتے ہیں نا، ادھر ہم نے پورا کام خود کیا ہے، کر رہے ہیں، تو ہم ریئلائز کرتے ہیں تو یہ بھی تو بیچارے لوگ ہیں نا، تو ہمیں احساس ہے.
تو ہسبینڈ سے کیا کیا کام کرواتی تھی آپ جب فری ہو کے گھر میں ہوتے تھے؟ نہیں، ٹو بی آنیسٹ وتھ یو، میں ان سے کوئی کام نہیں کرواتی ہوں. باقی خواتین تو مردوں کو چھوڑتی ہی نہیں ہیں. چھوڑتی نہیں ہے نا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں مزے کی، جب میں کچن میں ہوتی ہوں نا تو میں کسی کو اجازت نہیں آنے کی، کیونکہ میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہوں. میں اکیلی کام کرتی ہوں تو میرا جلدی ہو جاتا ہے. ہاں، میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں شاید کوئی ہیلپ چاہیے میں آ جاؤں. میں نے کہا نہیں میں خود کر لوں گی. کہتے کچھ کام کرنے بھی نہیں دیتی ہو. میں نے کہا نہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اکیلی جلدی کر جاتی ہوں. میری بیٹی ہے وہ میری ہیلپ کرتی ہے ماشاءاللہ جب فارغ ہوتی ہے تو یونیورسٹی میں. لیکن رعوف کو میں نے چائے مجھے کبھی بنا کے دی ہے اس نے، چائے اس کی میں پیتی ہوں، لیکن میں نے کبھی کھانا ان کو نہیں کچن میں آنے نہیں دیا. یہ بات ہے. اب میں ادھر ہوں، اب ادھر اکیلے ہیں میرے 3 بچے. رعوف میں بھی کرتے ہوں گے، لیکن اگر میں ہوتی ہوں تو میں کام نہیں کرواتی اس سے. یہاں پر اکثر خواتین ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی بیمار بخار ہوتا ہے مردوں کو کہتے ہیں میرے پاؤں تو دباؤ، سر تو دباؤ. اس طرح کا سین میں نہیں ہوا؟ نہیں، پتہ ہے یہ بات جو ہے نا بڑی وہ ہے کہ اپنے میاں کو کہو پاؤں دباؤ، بڑی بری بات ہے. آپ نے سنا تو ہے نا، دیکھا بھی ہوگا. سنا ہے، لیکن یہ دیکھو نا، یہ ریسپیکٹ میں آتا ہے نا اپنے میاں کو. ہاں مجھے کہتے ہیں شاہدہ سر تو دبا دو. اچھا میں کرتی ہوں، سر دباتی ہوں، لیکن یہاں کبھی مجھے سر درد ہوتا ہے تو کہتا ہے میں سر دبا دوں، تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے دبا دو. لیکن پاؤں یہ نہیں کر سکتی میں. کبھی وہاں جھگڑا ہوا ہے ہسبینڈ سے؟ جھگڑا ایسے نہیں ہوا ہے، لیکن دیکھیں نا جب تھوڑی سی ڈسکشن ہوتی ہے، تھوڑا سا جیسے کوئی بھی ہو، کتنا بھی ہسبینڈ وائف محبت کرتے ہو تو تھوڑی سی تو ہو جاتی ہے نا. کسی کے بھی کوئی بھی ہو، بہنوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے پراپر جھگڑے یہ نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے. لیکن ہی از ویری نائس، ویری کیئرنگ ماشاء اللہ. یہ مجھے کبھی بھی نہیں پوچھتے کہ شاہدہ کتنا خرچ کیا، کتنا نہیں کیا، کیا لے آئی ہو، کیا ہے. کبھی بھی اس نے مجھے کچھ نہیں پوچھا ہے. ابھی یہ پوچھے گا کچھ چاہیے اور چاہیے پیسے ہی، میں نے کہا نہیں میرے پاس ہے. کبھی نہیں پوچھا. اور اتنا ماشاءاللہ کیئرنگ ہے. ایسے نہیں سمجھ لیے کہ میرا ہسبینڈ ہے اور سنے گا میں اس کی تعریف کر رہی ہوں. سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت ماشاءاللہ ناٹ اونلی می، سب کے لیے کافی کیئرنگ. سوشل ہے. میں نے سوشل کی بات الگ ہے. میں نے سنا ہے ان کے لیے سوشل تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو کیئرنگ ہے نا ان کی اپنی فیملی کو پورا جو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایون مائی جیٹھ ہیں، میرے سب ہیں ماشاءاللہ. ایسا نہیں میرا خیال کرتے ہیں، وہ تو اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، مطلب جو بھی ہو، ضروری نہیں ہے کوئی رشتہ دار ہو، ان کا بھی کیئر کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے، وہ کیئرنگ ہے بہت. تو آپ سوچیں سب کا اتنا کیئر کرتے ہیں تو بیوی کی کتنی میں کیئر نے کرتے سنا ہے ہوں گے. کہ ہماری وہ جو پاکستانی خواتین یہاں سے جاتی ہیں تو ایک دم سے چینج ہو جاتی ہیں، اور میاں سے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے تو فون ملاتی ہیں، پولیس کو بلا لیتی ہیں. اس طرح کے واقعات آپ نے سنے ہیں؟ سنے ہیں، لیکن وہ نان سینس ہوگی جو عورتیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں. یا تو ان کو ان سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایسی کرتی ہوں گی نا. اگر ان کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو جھگڑے تو میاں بیوی میں چلو اتنے بہت بڑے جھگڑے تو آپ آپس میں مل کے اس کو جو ہے نا سالو کرو نا، تاکہ آپ پولیس کو فون کرو تو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے. پولیس کو فون اپنا گھر ہی تباہ کر دیتی ہے نا. یہ تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کبھی ہو سکتا ہے ایسی کوئی پاگل ہو جو کر سکے، لیکن ہاں بچوں کا میں نے سنا ہے کہ اگر ماں باپ ان کو کچھ کہتے ہیں تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ میں 911 کو کال کروں گا. اچھا، پاکستانی بچوں کے لیے کہا ہے کہ پاکستانی بہت ساری ایسی فیملی ہیں کہ وہ وہاں شفٹ ہوئے، ان کے بچے ان کے کنٹرول سے نکل گئے، والدین بہت پریشان ہیں. آپ نے کتنا دیکھا اور کیسے دیکھا یہ؟ میں نے دیکھا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے فیملی پہ کہ آپ گھر میں کیسے ڈیل کیسا کرتے ماحول دے رہے ہیں، کیسا ماحول ہے آپ کا. فار ایگزامپل میں اپنے بچے کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی تو ادھر پیدا ہوئے ہیں نا. تو آپ یقین کریں ان کو ہمت نہیں ہے کہ کسی لڑکی سے دوستی کریں. اب ماشاءاللہ اس ایج سے تو نکل کے آ گئے، اب تو میچور ہو گئے نا. تو اور سندھی بچپن سے میں نے ان سے کبھی انگلش میں بات نہیں کی. تینوں میرے سندھی بولتے ہیں، اچھی سندھی. اور مجھے نہیں یاد ہے کہ ہمارے رعوف اور مجھ سے انہوں نے کبھی انگلش میں بات کی ہو، نیور. اور جب یہ چھوٹے تھے تو ان کو میں نا باتیں بتاتی تھی، جیسے
کہ بھئی ہمارا ماحول یہ ہے، ہمارے کلچر میں یہ ہے، کسی لڑکی سے ایسا نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، تھوڑا یہ وہ ایسی چیزیں میں نے ان کو تھوڑی بتائی تھی. انہوں نے اتنا ذہن میں بٹھا دیا، آپ یقین کریں آج تک ان کی کوئی بھی لڑکی کوئی فرینڈ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ اتنی آپ نے ریسپیکٹ خوف میں ان کو اتنا مبتلا کر دیا؟ کر دیا. اب کہتے ہیں، میں نے کہا بیٹا اتنا تو میں نے نہیں کہا تھا جتنا. تو شادیاں ابھی ان کی پسند کی ہیں یا نہیں ایکچولی میرے ابھی بڑے بیٹے کی منگنی کی ہے میں نے، اور وہ بھی میری مرضی سے. اور میں نے اس کو کہا تھا بیٹا اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو بتا دو. وہ کہتے ہیں مما ہمیں تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے، آپ ہی ڈھونڈیں گی لیکن ہمیں دکھائیے گا. میں نے کہا ظاہر ہے ایسا ظلم تو نہیں کر سکتی آپ لوگ، دکھاؤں گی تو صحیح. پھر مجھے ایک لڑکی پسند آئی، میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دکھائی. اس نے کہا مما آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے. پھر میں نے ان سے اسی بات کروائی. پھر ماشاءاللہ وہ انگیجمنٹ میں نے کر دی. اچھا، جب آپ نے شروع میں کہا کہ میری انگریزی بھی اچھی نہیں تھی، کوئی اس طرح کا واقعہ آپ بازار گئی ہوں، کوئی چیز لینی ہو، اس کو آپ سمجھا نہیں سکے ہوں، آخر میں وہ تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ جائے کوئی ہوا اس طرح کا نہیں سین؟ ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن ہاں جب میں اکیلی تھی نا، پھر مجھے جب رؤوف نے کہا کہ تم نکلو باہر تو تھوڑا آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. ان کا جو ایکسنٹ تھا نا ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا، کیونکہ ایکسنٹ بہت فرق ہے نا جب تک آپ ان کو مطلب کریں. پھر میں باہر نکلی تو ایک سری لنکن تھی. ایک دفعہ میں نکل گئی باہر، میں نے کہا چلو بہت دن ہو گئے. پھر میں سری لنکن تھی، اس نے مجھے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں رہتی ہو. پھر اس کو میں نے بتایا. لیکن ایک تو جملہ تھا جو میں اس کو بتا نہیں سکتی تو اس کو اشاروں میں بات کر رہی تھی. تو اس نے کہا نو وریز. اچھا پھر آہستہ آہستہ اس سے میری بات ہونے لگی انگلش میں، آہستہ. پھر ماشاءاللہ پھر میں نے کہا اب تو پھر مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا. میں صبح ہوتی تھی، پھر اس نے مجھے کہا چلو جاگنگ پہ چلتے ہیں. پھر میں جاگنگ پہ ان کے ساتھ گئی. پھر میں سیٹ ہو گئی. پھر مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا. میری روٹین چینج ہو گئی نا. صبح نکلتی تھی، اپنا واک شاک کرتے، جب تک رؤوف آ جاتے تھے گھر کا کام کر لیا تو وہ پورا ڈے گزر جاتا تھا. یہ بات. اچھا جی، ایک چیز ہم نے سنی ہے کہ وہاں پر اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو مرنا بھی بہت مہنگا ہوتا ہے. بالکل 8-10 ہزار یا اس سے زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی ہے. تو پھر غریب مرے بھی نہ. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بیچارہ مرے بھی نہیں، کیونکہ ادھر جو ہے نا جو آپ زمین لیتے ہو نا دفنانے کے لیے تو ان کے پیسے ہوتے ہیں. تو پھر اب جیسے میں نے سوچا ہے یہ کہ یہ ہونا چاہیے. جیسے کوئی مرے تو ان کو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے وہ فنڈ بھی کر لیتے ہیں. جیسے میرا ایک گروپ ہے ثنا وومنس، میرا گروپ ہے، اس میں 200+ لیڈیز ہیں. تو کبھی کبھار اس میں بھی آ جاتا ہے کہ میری آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے شاید، تو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں پھر میں ان سے اس میں میسیج کر لیتی ہوں کہ اس کا کچھ ہو گیا تو آپ پلیز کھول کے فنڈ کرو، اس کے ڈیتھ ہو گئی تو اس کو آسانی ہو. تو پھر وہ بھی کر لیتے ہیں. اس پہ اپنے واٹس ایپ گروپ پہ بھی لوگوں کی آ جاتی ہیں اپیلیں. اور اس کے بعد اب میں نے سوچا ہے یہ پھر بلکہ لاسٹ ایئر سے سوچا ہے ابھی دل میں، تو میں یہ کروں کہ جیسے ممبرشپ ہوتی ہے نا لوگوں کی، ممبرشپ کر کے اور اپنا 200 یا 100 جتنے بھی وہ لوگ ایگری ہو جاتے ہیں کہ وہ ممبرشپ ہو. پھر جب بھی کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی ہو تو پھر کم از کم وہ جو اتنے لوگ ہیں تو 20 اگر ڈالر بھی دیں تو اس کا تو ماشاءاللہ پورا اس کا تو دفنانے کا پورا علاج ہو جائے گا. تو یہ ابھی میں نے سوچا ہے انشاءاللہ میں کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی تو میں یہ میرا اپنے اینڈ پہ کرنا چاہ رہی ہیں. ثنا اس پہ شامل نہیں ہے؟ نہیں ثنا کو تو پتہ بھی نہیں ہے یہ. اچھا. ہاں تو میں یہ سوچ رہی ہوں. تو وہی بات ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ اور میرے ہسبینڈ کو بھی یہ بات پسند آئی تو شاید وائی ناٹ ہم کر سکتے ہیں تو کریں. ہم نے سنا ہے کہ وہاں اس طرح کے معاملات کے لیے مسجدوں میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ مدد کرتے ہیں مسلمس کی. یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بالکل ہے اور وہ مدد کرتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے کبھی کبھار جیسے دیکھو اگر ہر مسجد کرے گی تو پھر تو کوئی آسانی نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھو نا پھر کیوں ہمیں پڑی ہے کہ ہم ڈونیشن کریں یہ کریں. لیکن ہر مسجد کا یہ اصول ہے کہ 200 آپ ممبرشپ کریں جو ان میں سے فار ایگزامپل ایک سٹی ہے کوئی بھی شہر ہے اس کی مسجد میں اس شہر کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس شہر میں جو بھی مرے گا تو وہ ان کی ڈیتھ ہوگی تو وہ وہی کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے مارخم میں وہ ہے تنظیم تو پھر اس کو اوکول والوں کو دفنائیں گے، نہیں
ایسا نہیں ہے. ہر اپنے شہر کی رسپانسبلٹی وہ لیتے ہیں. ممبرشپ ہوتی ہے, پھر جو جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر جتنے بھی پیسے ایک پہ آ جائے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. $20 بھی آئیں جو بھی آئیں تو وہ تو بہت اچھی یہ بات ہے نا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں میں لڑتے ہیں, مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. وہاں بھی لڑائی جھگڑے پہ نکل آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی جو ہے نا پہلے نہیں ہوتا تھا اتنا. جیسے ہی ماشاء اللہ اب لوگ آ گئے نا زیادہ ہو گئے, ہمارے زیادہ پاکستانی لوگ ادھر ہیں, اپنی مینٹلٹی چینج نہیں کی ہے. وہی باتیں, وہی جھگڑے, وہی. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کتنے بھی ایجوکیٹڈ ہو, کتنا بھی ہو, اگر آپ کی نیچر کیسی بھی ہو, کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ چینج کر لیتا ہے اسی حساب سے, سچویشن کے حساب سے تو وہ کر لیتا ہے. لیکن وہ سمجھدار بندہ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ جو لوگ ہیں نا ایجوکیٹڈ لوگ بھی, ان کی بھی مینٹلٹی وہی ہے. میں نے کہا تو یہ کیا ہے, آپ نے اس ایک چھوٹی سی بات کو ایشو اتنا کیا ہے کہ اس کا تو کوئی دکھ ہی نہیں. میں تو کبھی ہنستی بھی ہوں, کبھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے ہمارے مطلب سندھیوں میں. یہ ادھر سے آ کے ادھر بھی انہوں نے یہی ماحول رکھا ہے. ہاں کافی سلجھل لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے, لیکن جتنے زیادہ ہو گئے نا اتنے ہی سم پرابلمس فرق آ گیا ہے. ہاں بالکل. اچھا, یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فلیٹ میں اگر 2-3 خواتین جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے پہ جا کے دستے گریباں ہوتے ہیں, بال ہوتے ہیں, اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں وہاں پر. نہیں, اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات نہیں, نہ میں نے سنی ہے نہ دیکھی ہے. یہ جو کالی ہیں, سنتے ہیں کہ کالی جو ہیں انگریز, وہ تو کالیاں تو ان کو تو وہ لڑتی ہیں بہت. وہ تو ان کی تو بات سنیں, ہم اپنے سندھیوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں, نہیں وہ تو ہوتا ہے, وہ لڑتی ہیں وہ. ہاں بالکل وہ تو ہوتا ہے. آپ کے سامنے کبھی اس طرح ہوا ہے؟ ہاں میرے سامنے ایک مال میں گئی تھی, تو مال میں یہ دو, ایک کالی تھی, ایک دوسری تھی گوری تھی, تو دونوں میں کچھ انبن ہو گئی تھی. تو وہ باقاعدہ ایسے لڑ رہے تھے, ایسے آپ کو جیسے تھپڑ مارنے کی کوشش. یہ ہوا تھا ایک دفعہ میرے سامنے ہوا تھا. بالکل مرد بیچ میں نہیں آتے ادھر. وہی مرد جو ہے نا, عورت جو ہے نا اپنے آپس میں جب دو عورتیں لڑے تو اس میں مرد نہیں آ سکتے, کیونکہ میں تھی لیکن کوئی مرد نہیں آیا. پھر بھی عورتیں کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی, عورتیں ان کو, اس کی جو رشتہ دار تھی دوسری کی, تو اس کو وہ کہہ رہی تھی ادھر کرو, چھوڑ دو, لیو اٹ, لیکن کوئی اور غیر مرد نہیں آ سکتا ان کے آگے, اپنی رشتہ دار آ سکتی ہے. اچھا جی, یہ بتائیں کہ آپ نے ذاتی طور پر یا ثنا نے سندھ کے خواتین میں شعور بیدار کرنے کے لیے فوری طور پر کوئی پروگرام سوچا ہے؟ ابھی مجھے نہیں پتہ کہ ابھی کیا سوچیں گے کیا نہیں. ابھی تو ادھر کے اتنے کام ماشاءاللہ ہم نے کیے ہیں, پورا بزی رہا ہے پورا 1 مہینہ. اور ابھی تو میں اس کے چکروں میں, ہمارا جو کنونشن ہو رہا ہے ابھی اس کا ہی کرنا ہے ابھی فی الحال تو, کیونکہ جولائی میں ہو رہا ہے نا, اس کی تیاری ابھی کرنی ہے. تو میں بھی ہو سکتا ہے, نا ابھی اس ٹاپک پہ ہماری کوئی میٹنگ یا کچھ نہیں ہوا, لیکن کوشش تو ہم کر رہے ہیں کافی. کوئی ایسی چیز آپ کرنا چاہ رہے ہوں ثنا کے توسط سے, ایسے آئیڈیا کہ یادگار بن جائے؟ یادگار بن جائے, پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں, میری سوچ میں کیا ہے, میں کوئی یادگار کی کیا بات ہے, بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سندھی آپس میں بہت پیار کریں, محبت کریں, آپس میں ایک دوسرے کے کام آئیں. کوئی چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, دنیا یہی ہے, سب کچھ ادھر ہے. آپ اکیلے آئے ہو, اکیلے چلے جاؤ گے تو اچھا ہے کہ اپنی جو ہے نا, میں کہتی ہوں جب بھی ہمارے سندھی سب آپس میں ایسے ہی ہوں گے نا تو میں بہت خوش ہوں گی. اور مجھے یہ میرا ڈریم ہے کہ ہمارے سندھیوں میں ہاں انبن ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے, اتنا ایکسٹریملی نہ جاؤ کہ جیسے کچھ ہو گیا ایسی باتیں. لیکن یہ بات یہ ہے کہ پازیٹیو آپ سوچیں, آپ یقین کریں اگر پازیٹیو سوچیں گے نا, آپ کو نیگیٹو بھی اتنی بری نہیں. تو یہ تو کیا ہے, دس از نتھنگ. ہر تنظیم میں لیگ پولنگ ہوتی ہے, ثنا میں کتنی ہے؟ ثنا میں بھی ہے, ہاں ہے. ہم کتنا بھی کام کریں پیچھے بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن میں تو ٹو بی آنیسٹ وتھ یو, میں تو ماشاءاللہ ہم تو کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے میں تو یہ کہتی ہوں جو اچھا کام کرتا ہے نا اس کے پیچھے ہی پولنگ ہوتی ہے. ہم نے سنا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں پروگریسو ٹائپ کے لوگ ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ کھڑتالی گروپ ہے, اور ایک نیشنلسٹوں کا گروپ ہے, تو تیسرا کوئی اور گروپ ہے. تو یہ ایسے نام نہیں ہوتے ویسے.
ہم نے ایسے خود نام سنا ہے. نہیں، ایسے نام نہیں ہوتے. مقبول صاحب نے خود بتایا کہ مجھے کھڑتالی کہتے ہیں. نہیں، وہ ایسے کہ جیسے کہتے تھے کہ بھئی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، بھئی آپ تو فلانی ایجنسی کے ہو، آپ تو فلانی ایجنسی کے ہو، یہ تو بھئی کہتے ہیں تو کہنے دو. یہ بات ہے، کھڑتالی کیا ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں، لیکن ان کو بولنے میں کیا جاتا ہے، بول تو لیتے ہیں. آپ کبھی بھی میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں 100% بھی دو نا، وہ خوش نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. اچھا عادی یہ بتائیں کہ آپ نے امریکہ میں موجود ہیں، 25 سالوں سے زیادہ عرصہ پوری دنیا گھومی ہیں. 17 سالوں میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھیوں کی منتخب جماعت ہے. کوئی تبدیلی محسوس آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے ابھی پیچھے جا رہی ہے سندھ. نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی، مجھے نہیں لگتا. آئی تھنک مے بی 10 ایئرس اگو پھر بھی صحیح تھا. اب تو ہر سال پیچھے جا رہی ہے. سندھ میں کوئی صحیح کام نہیں. آپ دیکھیں، آپ روڈز دیکھیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. اب جو ہر چیز میں آپ دیکھیں تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو پیچھے ہی جا رہی ہے نا. سندھ کیا کر رہی ہے؟ میں وہی کہتی ہوں، جیسے سنا میں کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ جو گاؤں میں ہیں ان کو کراچی موو کروا دو، کسی نے کہا ہر شہر میں یونیورسٹی بنا دو، کسی نے، میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ ہمارے درخت میں ڈالر لگے ہوئے؟ میں نے کہا بھئی یہ سندھ کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کا کام ہے. جب وہ ہم سے کوآپریٹ کریں نا، تو مل کے کریں نا، تو دیکھیں سندھ کہاں ہوتی ہے. ہم کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن کتنا کریں گے ہم؟ کتنی بڑی ہے سندھ، ہم کتنا کریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. انڈیویڈول تو مشکل ہے. یعنی مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے 17 سالوں میں کتنے پیسے ڈیولپمنٹ پہ لگائے ہیں؟ آئیڈیا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں آئیڈیا. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. 4000 ارب سے زیادہ ان کی اپنی اینول ڈیولپمنٹ پلان صوبائی ترقیاتی ارب پہ، صوبائی، فیڈرل اور ڈسٹرکٹ کی 4000 ارب سے زیادہ. وہ 4000 ارب سے زیادہ انہوں نے ڈونر اداروں سے پیسے لیے. 8000 ارب سے زیادہ پیسے یہ کاغذوں میں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے سندھ پہ لگایا ہے. اتنے پیسے اگر لگتے تو امریکہ کا کتنا حصہ جو ہے نا، سندھ کتنا امریکہ کا شو کرتا. کچھ ہوا کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جو اتنی ڈونیشن مل رہے ہیں ان کو، سندھ کو، تو یہ کتنا شو کرے گا؟ ہمیں کچھ نہیں پتا. ڈونیشن نہیں، لون لیا گیا ہے. ساری لون، ہاں لون لیا گیا. 4000 ارب سے زائد تو لون لیا گیا ہے. لیکن لون جو لیا گیا ہے تو وہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں ہے وہ کام؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ آتے وہی تو میں جاتے ہیں. کہہ رہی ہوں نا، کام ہی نہیں ہو رہا. خود ہی بس کھا رہے ہیں، خود ہی کر رہے ہیں اپنا جو آپ دیکھیں باہر سب کا. یہ جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں کسی کا نام نہیں لے رہی، کہ وہ دیکھیں ہر جگہ ان کا گھر ہے. باہر ہر ملک میں دیکھیں ان کے بچے ادھر پڑھ رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے گھر ہیں ادھر. اور ادھر بھی دیکھو کتنا ان کو ماشاءاللہ کیا ہے. ہم نے سنا ہے کہ یہاں جو کرپشن کر کے پیسے کماتے ہیں، وہ سیاستدان ہو یا بیوروکریٹ ہو، وہ امریکہ کینیڈا میں آ کے گھر لے رہے ہیں، پراپرٹیز لے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل، یہ بات صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. کتنے % لوگ ہوں گے جو مشینری میں شامل ہے وہ وہاں؟ دیکھو پہلے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سٹیزن ہونا پڑتا ہے آپ کو، پھر آپ گھر لیتے ہو نا. ٹھیک، ایسے نہیں ہوتا. لیکن جب یہ ان کے بچے چلے جاتے ہیں، پھر جب سٹیزن ہو جاتے ہیں، تو کافی لوگوں میں، اب اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن کافی لوگ وہاں بھی ان کا رہن سہن وہی ہے، اسٹائل تکبرانہ، یا وہاں چینج ہے؟ لیکن ادھر ایسے نہیں ہے کہ ادھر آپ جو ہے یہ اسٹاپ سائن پہ آپ جاؤ اور آپ کو کچھ نہ کہے. نہیں، ادھر رولس ادھر سیدھے ہیں. ادھر سیدھے ہیں. ادھر رولس ریگولیشن ہے نا بھائی. رولز ریگولیشن تو یہاں بھی ہیں. تو یہاں ہے تو کہاں پکڑتے بتائیں؟ عمل درآمد نہیں ہے یہاں. ہاں، یہ نہیں ہے. کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی رولس ریگولیشن نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں. یہ جو آپ نے دیکھا ہے گل بازار میں، گل پلازا میں کتنا سانحہ ہو گیا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی چھوٹی سی آگ لگی ہے، اتنا بڑا ہے، تو یہ کیسے پوری جلدی پھیل گئی. آئی ڈونٹ نو، اللہ کو ہی پتہ ہے. لیکن یہ بہت بہت ہی بڑا سانحہ ہو گیا. لوگ کتنے مرے. جب یہ مال میں سیکیورٹی نہیں ہے، مال میں اور کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے سیف ہے؟ سندھ تو سیف ہی نہیں ہے نا. اور حالانکہ ہماری سندھ میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے. آپ دیکھیں کوئلہ ہے، اور آپ سب ہمارا آئل ہے، گیس ہے، ایگریکلچر اتنا پوٹینشیل ہے. لیکن
کچھ نہیں, وہ باہر ہی جا رہا ہے, ادھر تو کوئی. ادھی آپ نے دنیا بہت گھومی ہے, کون سا ایسا ملک ہے جس میں اتنے ریسورسز ہوں اور پھر بھی ان کے لوگ بھوک مر رہے ہوں؟ کوئی ہے ملک دنیا میں؟ مجھے نہیں لگتا, یہی ہماری سندھ ہے, یہی ہے ہمارا. مجھے نہیں لگتا کہ ہاں ایک ہے, کون سا ہے مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا, کہ ادھر جیسے نہیں ہے کچھ نہ کھانا نہ پینا, جیسے ڈونیشن کر کے ادھر بھیجتے ہیں کھانا, کیا نام ہے میں بھول گئی ہوں. لیکن یہ سندھ میں, حالانکہ آپ ہر جگہ جائیں, کسی امریکہ یا کینیڈا کے چھوٹے سے بھی گاؤں میں آپ جائیں نا, ہر فیسلٹیز ہے. بھلی آپ جو ہے ان کی جو ہے 100 لوگ بھی رہیں, ایک چھوٹا سا گاؤں, ادھر بھی ہر فیسلٹیز ہے. یہ ہماری سندھ میں اتنا پیسہ, اتنی ہماری سندھ, اگر سندھ میں یہ کام کرے تو پھر ہمیں کیا لاچار ہے کہ ہم اپنے سب کو چھوڑ کے ہم باہر چلے جائیں. ہم اپنی سندھ سے محبت کرتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہم کیوں آتے ہیں ادھر ہر سال گزرتا ہے, میں کہتی ہوں اللہ اگر جلدی سال گزر جائے تو میں پھر چلی جاؤں. ہم نے کبھی بھی 2 سال نہیں لیے, ہم ہر سال آتے ہیں ادھر بچوں کے ساتھ. اتنی محبت کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں سندھ سے, کیوں نہیں. میں اپنے خیرپور ناتن شاہ ابھی تک جاتی ہوں, لاڑکانہ جاتی ہوں, ادھر میرے سسرال ہے. ادھر سے میں اپنے جہاں میں پلی بڑھی تھی, جہاں میں گلیوں میں کھیلی تھی, میں ادھر جا کے مجھے اتنا سکون ملتا ہے, اور پڑوس میں جا کے سب کے ساتھ مل جل کے آتی ہوں. بہت خوش ہوتے ہیں کہ شاہدہ تم ہمیں بھولی نہیں. میں نے کہا کیوں بھولوں گی اپنے پیاروں کو, اپنے جو پڑوسی ہوتے تھے جنہوں نے مجھے پیار دیا, میں کیوں بھولوں گی. آج بھی مجھے مزہ آتا ہے, میں آج بھی جاتی ہوں. وہ سندھی بچیاں جو کچھ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن قید بند ہیں, ان کے مواقع نہیں ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں ان کے پیرنٹس کو اسپیشلی کہوں گی کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوائیں, کیونکہ ایجوکیشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں جو ہے کہاں پہنچ گئے ہیں لوگ, اور آپ ابھی تک گاؤں میں اپنی بیٹیوں کو بند کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. یہ پلیز میری آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو باہر کو جو ان کا جو ہے نا اوپن مائنڈڈ کرو, ان کے لیے جو بھی ان کو آپ ٹرسٹ رکھو, اپنے بچوں پہ ٹرسٹ رکھو. تو وہ بھی دیکھو, آج میں ایک گاؤں کی, خیرپور ناتن شاہ کی, اب میں اس سیٹ پہ بیٹھی ہوں, اب میں وائس پریزیڈنٹ ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا, لیکن دیکھو یہ اللہ کا کام بھی ہے. اور اگر آپ پازیٹیو سوچو گے, محنت کرو گے آگے بڑھنے کے, تو یو کین ڈو اینی تھنگ. کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے کسی بھی بات میں. آپ آگے بڑھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, ہمارے تلخ سوالوں کے جواب بھی دیے. کوئی بات دل بری لگی تو معذرت خواہ ہوں. نہیں, تھینک یو سو مچ. مجھے بڑا اچھا لگا جو آپ نے پوچھا, میں نے آپ کو وہی جواب دیے. نہیں, آپ بالکل آپ نے صحیح پوچھا, بالکل. اور میں ایگری ہوں, کچھ کوسچنس پہ میں ایگری ہوں آپ کے ساتھ. سو اینی وے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ویورس, آپ نے محترمہ شاہدہ شیخ صاحب کی باتیں سنی. ہم نے دل کھول کے ان سے باتیں کی, یہاں کی وہاں کی. جس سندھیوں کی تنظیم سانا میں وہ نائب صدر ہے, ان پر بھی ہم نے تنقیدی سوالات کیے. وہاں کے امریکہ کے رہن سہن, بچوں کی کھلی آزادی کے بعد بچوں کا بگڑنا, یہاں سندھ میں جو خواتین کو مواقع میسر نہیں ہیں, جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے اسکالر کے مسائل, تمام مسائل پہ ہم نے گفتگو کی. انہوں نے دل کھول کے ہمیں جوابات دیے. آپ نے سنے, آپ کو مزہ آیا ہوگا. شاہدہ شیخ صاحب کی آپ نے باتیں سنی. آپ کو جو بات اچھی لگی یا بری لگی یا ٹھیک نہیں لگی, اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں. خاص طور پر وہ خواتین جو پہلی بار شاہدہ شیخ صاحب کی جنہوں نے باتیں سنی, ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے بڑوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں, وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں. دنیا جو ہے بہت آگے ہے, ہم پیچھے کیوں ہیں. ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ نکلیں, دنیا آپ کے لیے دستخط دے گی, ضرور دے گی. آپ نکلیں باہر. تو منصور مغیری کو منصور نامہ میں دیجیے اجازت. نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.